السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مرزا علی جنید جو کہ آپ کو پتہ ہے ان کو گرفتار کیا گیا، یہ تو آپ کو ساری ڈیٹیل کا پتہ ہے۔ لیکن ناظرین یہاں پہ ایک جملہ میں یہ بھی کہتا چلوں، جس بندے کے پاس عقیدہ توحید ہے اس بندے نے اپنی دنیا بھی بنا لی اور آخرت بھی بنا لی۔ لیکن اس چیز کو آپ کو ماننا پڑے گا کہ مرزا علی جنید نے لوگوں کو یعنی توحید کا راستہ دکھایا ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے ان کا جو ڈائلاگ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، آگے آپ کو پتہ ہی ہے۔ ناظرین میں جو آپ کو گفتگو سنوانے جا رہا ہوں ایک ایسا بندہ ہے لیکن وہ مسلک اہل حدیث کا ہے، اس کا یعنی ووڈ کاسٹ ہوا ہے، انٹرویو لیا گیا، تو اس بندے نے کھل کر باتیں کی ہیں۔ یعنی اس کا کہنا کہ یہ مطلب کہ کوئی بندہ مرزا علی جنید کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے، اس کے یہ جملے ہیں۔ تو ناظرین لیکن میں ایک بات یہ کہتا چلوں، جو اس بندے نے کرسچن والی ویڈیو کے اندر جملے بولے ہیں وہ جملے تو کوئی بھی بندہ برداشت نہیں کرے گا، لیکن ناظرین میں آپ کو میں چاہتا ہوں آپ کو وہ اس بندے کی ویڈیو دکھاؤں، پھر انشاءاللہ آگے ناظرین ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین پہلے وہ ہم گفتگو سن لیتے ہیں۔ جو یہ روٹین والے نہیں ہیں پھر وہ نا وہ ہمیں دھوکہ نہ دیں، وہ اہل حدیث تو ہم نے جو دیکھے ہوئے ہیں وہ یہ دیکھے ہوئے ہیں جو محمد علی کی مخالفت نحق بغض کی وجہ سے کر رہے ہیں، حسد تکبر کی وجہ کہ وہ آگے نکل گیا ہے، تم سے آگے نکل گیا، اس لیے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ تو مالک کی دین ہے، جس کو چاہے جہاں لے جائے، تم کون ہوتے ہو اسے روکنے والے؟ کوئی روک بھی نہیں سکتا کسی کو۔ اب میں ان سے سوال کرتا ہوں، بتاؤ تم نے اپنی جان کو بیچا ہے کہ نہیں؟ ابھی تک ہم نے تو بیچ دیا ہے کب کا، الحمدللہ، ہمیں پرواہ نہیں تمہاری گولی کی۔ سن لو، علم ہے تو پھر جان بوجھ کے کجروی تم کرتے ہو، مخالفت کرتے ہو صرف اس لیے کہ وہ آگے نکل گیا ہے۔ یہ وقت کا ولی اللہ ہے محمد علی مرزا۔ سن لو لوگو، سن لو۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی کتاب تو اٹھا کے دیکھو، بنیاد الطالبین، کیسے نماز پڑھی ہے انہوں نے، اور کھانے کی باری ہوئی تو بابا تمہارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الرؤف، دنیاوی نام مختصر عبد الرؤف، حقیقی نام ہے حکیم عبد الرؤف الصمد مجاہد غازی ظہیر حیدری۔ یہ باقی کدھر ہیں لوگ؟ باقی لوگ یہ خطابات ہیں، کچھ صفات ہوتی ہیں بندے کی، جی ایسی اس کی وجہ سے یہ کنیت کچھ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ نام جو ہے نا، بالکل صحیح، ایسے کہہ لیں کہ مولوی کی دنیا میں میرا یہ نام ہے، مولویوں کی دنیا میں آپ کا یہ جی۔ ہم تو آپ سے عبد الرؤف صاحب سے بات کریں گے۔ اوکے، ویلکم۔ عبد الرؤف بھائی کہاں سے آئے ہیں؟ لاہور کینٹ سے لاہور کینٹ سے جی۔ حکمت کرتے ہیں یا ویسے ہی حکیم؟ وہ نہیں، میں کرتا ہوں، میرے پاس وہ حکمت ہے الحمدللہ، اس میں بھی اللہ نے وہ پارٹی دی ہے مجھے، جو دنیا کے ڈاکٹر حکیم کہتے نہیں ہو سکتے علاج، وہ میرے پاس علاج ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، وہ علاج ان کو ڈاکٹر حکیم دنیا کے کہتے ہیں ورلڈ اوور کہ یہ ٹائم اوور ہو گیا ہے، اس کا میرے پاس علاج ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، وہ ڈاکٹر حکیم دنیا کے جو کہتے ہیں جی آپریشن کے بغیر نہیں ہونا، ہاں وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، ان کا نالج وہاں پہ ہے، ہمارا نالج اس سے ابو ہے، بیونڈ ہے، تو ہم کہتے ہیں بغیر آپریشن کے جو ہے نا اس کا علاج ہے۔ 4 طریقوں سے میں علاج کرتا ہوں الحمدللہ، فزیو تھراپی بائی ہینڈ، ایکسرسائز، جو روزمرہ غذا کھاتے ہیں، پھر ہربل میڈیسن کے ساتھ پیور خالص، مردانہ زنانہ بچکانہ آل راؤنڈر، پیچیدہ ناسور پرانے نئے جتنے بھی امراض۔ اور میری یہ خاص بات یہ بھی ہے کہ تشخیص میری بغیر ٹیسٹوں کی ہے، نوے شناسی سے، اور میرا تجربہ اتنا ہے الحمدللہ کہ چہرہ دیکھ کے میں بالغ مرد اور عورت کی کچھ نہ کوئی بیماری بتا سکتا ہوں ماشاءاللہ۔ اور اس میں ورلڈ اوور آپ کو یہ بتا دوں کہ قومے کا علاج ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے کہ پاکستان کا یہ ناچیز جس کے پاس ورلڈ اوور ایک بیماری ہے قوما، جس کو کہا گیا یہ لا علاج ہے، ایسے میرے پاس اس کا علاج ہے۔ 12 گھنٹے کے اندر میں آپ کو بتا دوں گا بندے نے صحیح ہونا کہ نہیں ہونا۔ ماشاءاللہ، بائی ہینڈ فزیو تھراپی کروں گا میں، اس کو 3 ٹریٹمنٹ دوں گا، اس کے بعد میں بتا سکوں گا، بغیر اسے دوائی کھلائے پلائے یا انجیکشن لگائے یا کوئی چیز سنگھائے۔ چلے علاج تو کافی ہو گیا، اب دین میں بات کر لیتے ہیں۔ ہاں جی۔ اچھا جی رؤف بھائی یہ بتائیں کون سے مسلک سے تعلق تھا؟ میرا تو آلریڈی مسلک حقہ، اہل حدیث، اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت، شیعۃ الرسول، شیعہ علی،
یہ مسلمان کے صفاتی نام ہیں آج کے دور کے، نہیں لیکن اس کی مسلک اہل پہچان حدیث آپ نے بولا. میں بتاتا ہوں. ہاں آج کے دور میں جو پہچان ہے وہ اہل حدیث. اچھا جی اہل حدیث صاحب کا دیوبندی تھے، اہل حدیث بعد میں ہوئے ہیں. والد صاحب ہمارے سعودیہ کے بھائی تھے وہاں پہ. لیکن اہل حدیث کا علی سے کیا تعلق؟ ہیں آپ نے ابھی کہا ہے کیا کس تعلق کس سے اہل حدیث کا؟ کس سے؟ مولا علی سے کیا تعلق؟ کیوں نہیں تعلق؟ ہمارے ہیں ہی مولا علی، اصل ہمارے ہیں. یہ کس نے کہہ دیا؟ میرے پاس علم بھی ہے، یاد رکھیں، دینی میں میں سکھانا آپ بھی. سے پوچھ رہا ہوں ہاں نا. ہاں نہیں سب سے زیادہ جو دین پر، قرآن و سنت پر چلنے والا ہے، ہاں ان کے یہ جو لوگ ہیں سب سے زیادہ یہ ان کو ہی مانتے ہیں. ان سے زیادہ یہ مان کے دکھا بھی نہیں کون سے اہل سکتے حدیث ہیں؟ ہیں. کون سے اہل حدیث ہیں؟ میں وہ اہل حدیث ہوں جو یہ روٹین والے نہیں ہیں. ہاں پھر وہ نا وہ ہمیں دھوکہ نہ دیں. وہ اہل حدیث تو ہم نے جو دیکھے ہوئے ہیں وہ یہ دیکھے ہوئے ہیں. نہیں ان میں اب دیکھیں ہمارے ساتھیوں نے، میں اس لیے خاص طور پہ آیا ملنے کے لیے کہ جو مخالفت ہمارے ان لوگوں نے کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم حق پر ہیں اہل حدیث بھائی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو مجھے علم ہے دین دنیا کا، قرآن و سنت کا، یہ بغض، حسد، اس کے پیچھے تکبر کی وجہ سے یہ حسد کیا جا رہا ہے مرزا صاحب کے ساتھ. کون کر رہا ہے؟ یہ لوگ اہل حدیث ہمارے بھائی خام خواہ، باقی تو کر رہے ہیں. کیونکہ میں 4 چیزیں بتاؤں گا. ہاں پیارے حبیب پیر و مرشد کائنات نے فرمایا منافق کی 4 نشانیاں ہیں. جی جب بولے گا جھوٹ بولے گا، بالکل صحیح. جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، امانت رکھی جائے گی خیانت کرے گا. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جہاں سے یہ پکڑا جاتا ہے، باقی چیزیں چھپی ہوتی ہیں نا، لیکن جو حق بات کہی جائے نہ مانے، جھگڑا کرے، گالی گلوچ بے اتر ہے. بالکل صحیح. پتہ ہونے کے باوجود، تو یہ منافق کی سب سے قیمتی اور نمایاں نشانی ہے. صحیح ہے. مومن کی صفت یہ ہے کہ جب اسے اللہ اور اس کے رسول کی بات ملتی ہے وہ کہتا ہے آمنا باللہ و رسولہ، میں مان لیا، جھک گیا، تسلیم کر لیا، زبان سے، جسم سے اور عمل سے. بالکل صحیح. تو یہ خاصیت ہے. میں تو ان کی حمایت کے لیے یہاں آیا ہوں اسپیشلی، کہ میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں، ان لوگوں کو چیلنج کر رہا ہوں جو محمد علی کی مخالفت نحق بغض کی وجہ سے کر رہے ہیں، حسد تکبر کی وجہ سے، کہ وہ آگے نکل گیا ہے، تم سے آگے نکل گیا، اس لیے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے. یہ تو مالک کی دین ہے، جس کو چاہے جہاں لے جائے. تم کون ہوتے ہو اسے روکنے والے؟ کوئی روک بھی نہیں سکتا کسی کو. یہ تمہارا مغالطہ ہے. حق والے حق پر رہیں گے کیونکہ رب نے اپنے دین کا کام لینا ہے قیامت تک، اور جس کو جتنا دین دیا ہے اس سے اتنا ہی دین کا کام لینا ہے اللہ نے. یہ مغالطہ اپنے سے دور کر لیں. اور یاد رکھیں وہ لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں حق، وہ چاہیں محمد علی مرزا کو مارنے کی سوچے، لیکن رب کیا کہتا ہے سنو، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. بشارت ہے، سن لو اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو رب کہتا ہے پھر میں تمہاری مدد کروں گا، ضرور کروں گا. اور یہی بس نہیں بلکہ تمہیں ثابت قدم رکھوں گا. اور ایک اور بات، جن لوگوں نے اللہ سے معاہدہ ابھی تک نہیں کیا، وہ آیت کا مفہوم جس میں اللہ فرماتے ہیں میں نے مومنوں سے ان کی جان کے بدلے میں، یعنی جنت کے بدلے میں ان کی جان میں نے خرید لی ہے. اب میں ان سے سوال کرتا ہوں، بتاؤ تم نے اپنی جان کو بیچا ہے کہ نہیں ابھی تک؟ ہم نے تو بیچ دیا ہے کب کا. الحمدللہ، ہمیں پرواہ نہیں تمہاری گولی کی. سن لو، تمہاری گولی بھی نہیں چل سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. ہر جگہ تو تم کہتے ہو کوئی اس کے بغیر تو پتہ بھی نہیں گرتا. جب عملی طور پہ باری آتی ہے جہاں پہ منکر ہو جاتے ہیں ہم گے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. بھائی یہاں پہ بھی یہ ایمان رکھو، یہی تو اصل ایمان ہے کہ ہر بات، ہر چیز اس کے حکم کے بغیر نہیں چل رہی، نہ چل سکتی ہے قیامت تک. صحیح. اچھا یہ بتائیں، ماشاءاللہ آپ نے اپنے جو جذبات کا اظہار کیا بڑا اچھا لگا، لیکن آپ خود کو پھر اہل حدیث کیوں کہتے ہیں؟ ہم مسلم کیوں یہ کہتے ہیں؟ نسبت ہے، اس سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے. مسلم کیوں نہیں کہتے؟ مسلم کا مطلب ہے فرما بردار کائنات کا ہر شخص. یہ بھی مغالطہ دور کر لیں، علم کی بات کرنے لگا ہوں. ہاں مسلم کا لفظی مطلب ہے مسلمن، فاعل ہے اسم فاعل. میں نے مطلب نہیں پوچھا، سر نام پوچھا. میں نام تو ابھی قرآن میں ہمارا یہ مسلم. بات بتاؤں گا تو آپ کو وضاحت ہو جائے گی، جی لوگوں کا مغالطہ دور ہو جائے گا، علم حاصل ہو جائے گا یہیں بیٹھے. صحیح. مسلم ان کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری کرنے والا. بے شک. اب ہمیں نہیں پتا
کون کس کی فرما برداری کر رہا ہے، جب تک نسبت نہیں بتائیں گے ظاہر نہیں ہوگا۔ کائنات کا ہر شخص تو مسلمان ہے، مسلم ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات کہہ دی بھائی فرما برداری کرنے والا جب معنی اپنے ذہن میں رکھیں گے تو سمجھ آتا ہے کہ ہم کون سی فرما برداری کر رہے ہیں۔ ہماری فرما برداری خاص ہے، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے بعد جس کی اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے ہم اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ ہم بندوں کی وہ بات مانتے ہیں جو اس کے مطابق ہوگی، کہیں نہ کہیں وہ ٹچ کرتی ہوگی، اس سے باہر ہے تو ہم تو اپنوں کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے ہر شخص کائنات کا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ مسلم ہے، مسلمان ہے، لیکن ہماری نسبت خاص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس لیے ہم وہ مسلمان ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے اور فرما برداری کرنے والے ہیں، زبان سے، دل سے اور جسم سے کر کے دکھانے والے ہیں۔ یہ فرق ہے ہمارا۔ اچھا یہ بتائیں انجینئر صاحب کا تعارف آپ کو کب ہوا پہلی دفعہ؟ میرے ایک بھائی ہیں، باہر رہتے ہیں امریکہ میں، نیشنلٹی ہولڈر ہے، انہوں نے مجھے رابطہ رہتا تھا ان کے ساتھ واٹس ایپ پہ بات چیت ہوتی، ظاہر ہے سکے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا یار آج کل نا انٹرنیٹ پہ ایک بندہ بڑا چھایا ہوا ہے، بڑی نعوذ باللہ اس نے نیگیٹو بات کی مرزا صاحب کے بارے میں۔ میں کہا اچھا کیا کہتا ہے ایسے ایسے وہ بات کر رہا ہے صحابہ کے بارے میں یا کچھ اور۔ میں کہا اچھا یار دیکھیں گے پھر آپ کو بتائیں گے۔ جب میں نے ان کو دیکھا سنا، میں کہا دیکھو یار لوگوں کا ذہن دیکھو کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو علم نہیں ہے تو پھر تم بات کیوں کرتے ہو؟ علم ہے تو پھر جان بوجھ کے کجروی تم کرتے ہو، مخالفت کرتے ہو صرف اس لیے کہ وہ آگے نکل گیا ہے۔ یہ وقت کا ولی اللہ ہے محمد علی مرزا، سن لو لوگو سن لو، مجھے کسی کا ڈر نہیں۔ وہ جو بابوں والی بات ہے نا وہ بھی سن لو مجھ سے۔ محمد علی مرزا کسی اس بابے کا مخالف نہیں ہے جو صحیح ولی اللہ ہے۔ ولی ان کا مطلب ہے دوست۔ کس کا دوست؟ اللہ فرماتے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ یہ پہچان بتائی ہے کہ اللہ دوست ہے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے۔ اس کے ساتھ اللہ کیا سلوک کرتا ہے؟ فرمایا ان کو گمراہیوں سے نکال کر نور کی ہدایت کی روشنی دیتا ہے۔ والذین اولیاءہم الطاغوت، اور وہ لوگ جو طاغوت کے دوست ہیں، فرمایا ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ یخرجہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یہ پہچان ہے، سن لو۔ اگر میں اور آپ اس تقاضے میں اپنے آپ کو ذرا دیکھیں، موازنہ کریں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کون سے ولی ہیں ہم؟ ولی کو نہیں ہم مانتے، سن لو، ہم مانتے ہیں ولی اللہ کو۔ اور جاؤ بات کرتے ہو تم بزرگوں کی، تم سب سے بڑے گستاخ ہو، نہ ماننے والے ہو۔ بزرگ ہمارے ہیں، نام ہمارے بزرگوں کا لے کے کھاتے ہو، بات کرتے ہو ہماری بلی ہمیں میں ہوں۔ واہ بھائی واہ۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی کتاب تو اٹھا کے دیکھو، بنیاد الطالبین، کیسے نماز پڑھی ہے انہوں نے، اور کھانے کی باری ہوئی تو بابا تمہارا، بولو، کھانے کی باری آئی تو بابا تمہارا، ختم تم پڑھو، 11ویں ان کے نام کی تم دو، اور کہتے ہیں جی ہم بات مانتے ہیں۔ یہ ہے منافقت تمہاری، مطلب کے لیے مان لیا اور حقیقت کو چھوڑ دیا۔ نکالو ان کی کتاب، نکالو وہ الفاظ ان کی کتاب سے جو ان کے رفع دیر کے ساتھ نماز ہے، عامل بالجہر کے ساتھ نماز ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنے کی نماز ہے۔ نکالو یہ الفاظ کتاب سے۔ اور یہ تو بڑی دور کی بات ہے، ایک طرح تم حدیث مانتے ہو نا، اپنی ان جن حدیثوں کو تم مانتے ہو، تمہارے بڑوں نے لکھی ہیں، جاؤ ان سے کہو وہ جو صحیح حدیثیں ہیں ان کتابوں میں سے نکالے اگر جرت ہے تو۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ کیوں؟ اللہ نے یہ حفاظت کا ذمہ لیا، سن لو، اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، کسی اور کتاب کا ذمہ نہیں۔ اس میں اکیلی کتاب نہیں، اللہ کی کتاب قرآن مجید، اس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بھی ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ نے فرمایا 2 وحی ہم نے اتاری ہے زمین پہ، سن لو لوگو، ایک جلی ہے ایک خفی ہے۔ جلی قرآن کی صورت میں ہے، خفی احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک بے شک۔ اور انجینئر صاحب کا یہ سٹانس ہے جی، میں نے اس لیے لفظ پہلے بولے تھے، اہل حدیث نسبتی نام ہے، اہل سنت والجماعت یہ بھی نسبت ہے، اہل سنت والجماعت یہ بھی نسبت ہے، شیعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نسبت ہے، شیعان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی نسبت ہے۔ معنی غلط نہیں ہے، اعمال میں فرق ہے۔ ہم کب کہتے ہیں
کہ تم باقی ہمارے بریلوی بھائی، دیوبندی بھائی، شیعہ بھائی، اہل حدیث بھائی جنت میں نہیں جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم سنا دوں، مولوی ممبر پہ یہ پڑھنے کے لیے ڈرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ساری امت لوگوں سن لو، میری جنت میں جائے گی، مگر جس نے انکار کیا۔ ساتھی کہنے لگے یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے بدبخت جس کو جنت مل رہی ہو اور وہ جنت سے انکار کرے؟ فرمایا من تبعنی دخل الجنہ ومن عصانی قیل قد ابا، جس نے میری پیروی کی وہ جنت میں جائے گا۔ یہ نہیں کہا فلاں فلاں، نام نہیں لیا، کوالٹی بتائی ہے۔ جو کوالٹی بھائی رکھے گا، ہم تو کہتے ہیں وہ جنت میں جائے گا، کوئی مائیکل اسے جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا۔ تم جو مرضی کے لاؤ، اگر قرآن و سنت کے مطابق عمل نہیں، زبان سے، جسم سے، دل میں، تو بیکار ہے تیرا عمل۔ یہ مکمل ہوئی تینوں چیزوں تو ایمان ہے، اگر یہاں مکمل انکار ہے تو کفر ہے، اگر بیچ میں کوئی گڑبڑ ہے تو منافق ہے۔ اچھا جی لو بھائی، فرسٹ ٹائم آئے تھے؟ جی فرسٹ ٹائم آیا ہوں، دوسری دفعہ آیا ہوں، لیکن پہلی دفعہ میں دن کا مجھے پتا نہیں تھا، پھر وہ مسنگ ہو گئی مجھ سے۔ اچھا ملاقات نہیں ہوتی؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں بھی کسی اور دن میں آیا تھا اتوار کے بغیر، ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ تو پھر مجھے پتا چلا وہ تو اتوار کو ملتے ہیں۔ پھر میں کیسے پتا چلا پھر؟ وہ میں وہاں محلے تک گیا تھا ان کے پیچھے، ماشاءاللہ۔ اچھا اچھا ہاں، چلیں، اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے اور آپ کا جذبہ دیکھ کے۔ میں یہ بات اعلان کرنا چاہتا ہوں دنیا کے ہر کونے کے مسلمان کے لیے، سن لو۔ محمد علی مرزا صاحب، میرا آپ کو سلوٹ ہے، سن لو۔ بحیثیت ایک مسلمان کے، محمد کے مرید کے، آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے، کوئی کلاشنکوف کی گولی مارنا چاہے تو میرا سینہ پہلے حاضر ہے، مجھے بلائیے گا، میں اس کو جواب دوں گا جو آپ کو رد کرتا ہے۔ حال تو یہ تھا، کمی کوتاہی تو تم سب میں ہے۔ ایک منٹ بتاؤں، کون مکمل ہے تم میں؟ دعویٰ کرو تم میں سے کون کا مسلک کا مائی علماء کرام میں سے کہتا ہے میں مکمل ہوں؟ بتاؤ مجھے، دعویٰ کرو، میں تمہارا رد کرتا ہوں۔ بنے پھرتے ہو، دوسروں پر انگلی اٹھا رہے ہو، ایک انگلی اٹھاتے ہو، 4 انگلیاں تمہاری طرف آتی ہیں، جواب دو ان کا۔ 4 انگلیوں کو پہلے جواب سوچو، پھر کسی کی طرف انگلی اٹھانا۔ حال تو یہ تھا، دین کیا کہتا ہے؟ پیغمبر جب آنے لگے بشارت دی اللہ نے، پیغمبروں سے مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین، او میرے پیغمبر کی روحو، ایک روح تم میں آنے والی ہے، جب وہ آ جائے تم نے اپنی رسالت کو چھوڑ دینا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے، نہ صرف پیچھے چلنا ہے بلکہ اس کی اس کو پھیلانے میں مدد بھی کرنی ہے۔ آج دیکھو کون مرزا صاحب کے ساتھ چل رہا ہے اور اس کو پھیلانے میں مدد کر رہا ہے، وہ حق پر ہے۔ جو مخالفت کر رہا ہے نہ حق، اسے سوچنا چاہیے، اپنی عاقبت اور دنیا کو خراب کر رہا ہے۔ ہم ان بابوں کے مخالف نہیں، سن لو، جو اللہ والے ولی اللہ کے مخالف ہے، ہم تو کہتے ہیں وہ تو مومن ہی نہیں، ایمان میں کمی ہے اس کے۔ ہم ان بابوں کی بات کرتے ہیں، اور کہندے نے پنجابی چ کالے چولے پا کے، من کے پا کے، تسبیحاں پا کے ملنگ نہیں بن جاتا، ملنگ وہ بنتا ہے جنہوں میرا رب ملنگ بنائے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ بڑی ملازہ فرمائی۔ کیا ناظرین آپ نے اس گفتگو کے اندر وہ بھی بات سنی کہ اس نے بندے نے کہا کہ مسلک اہل حدیث، یعنی اس نام لے کر پہچان کروائی، لیکن ناظرین یہاں پہ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، چلے وہ بھی میں بتاتا چلوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بنی اسرائیل کے 72 یعنی 72 فرقے بن گئے اور میری امت کے 73 بن جائیں گے، کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنمی ہوں گے، الا ملت واحدہ، سوائے ایک کے۔ وہ ناجی گروہ کون سا ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، دوبارہ سنیں، ما انا علیہ و اصحابی۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے طریقہ پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقہ پر ہوگا۔ تو ناظرین آپ اس معاشرے کے اندر نظر دوڑائیں تو دیکھیں آپ کو کون سا یعنی گروہ نظر آتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے طریقہ پر ہے۔ یہ آپ نے مجھے کمنٹس کے اندر بتانا ہے۔ لیکن ناظرین میں یہی بار بار کہتا چلوں، آپ کو کئی مرتبہ یہ سمجھا چکا ہوں، میری صرف سوچ یہی ہوتی ہے کہ لوگ صرف قرآن حدیث کی طرف آ جائیں۔ ولیوں کا میں انکار ہی نہیں ہوں، ولیوں کو ماننا چاہیے، لیکن میں یہ کہتا ہوں ولی کو ولی ماننا چاہیے، ولی کو پوجنا نہیں چاہیے۔ آپ دیکھیں گے، میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہوں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔
खबरदार जो अल्लाह के वली हैं उनको ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। लेकिन वलियों को कैसे माने वो भी हमें कुरान ने बता दिया। अब सूरह कहाँ पढ़ेंगे, वो भी अल्लाह के वली हैं। फरमाया कुरान कहते हैं फजरबना फी आज़ानी फिल कहफ़ सिनीना आज़ादा, यानी ये अल्लाह के वली हैं। आपको पता है आप तफसीर इब्न कसीर का मुताला करें या तफसीर कबीर इमाम राजी की आप उनका मुताला करें तो आपको पता चल जाएगा जब ये अल्लाह के वली नौजवान, अभी इनकी ना पंजाबी में कह दूं दाढ़ी फूट रही थी, यानी ये अपना ईमान बचा कर भागे हैं। उनका अकीदा क्या था ये बताने लगा हूं। अकीदा उनका ये था, वहां पे बुतों की पूजा हो रही थी, यानी उर्स लगा हुआ था, जो आज देखा मुआशरे में देखे मेला लगा हुआ था। तो आज भी अगर हम कहते हैं ये उर्स मेले नहीं ठीक, तो ये काम क्यों नहीं शुरू किया, चलो ये भी बताते चले उर्स मेला। आपको पता है आप जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ेंगे ना आपको पता चल जाएगा कि ये उर्स मेले कौन लगाते थे। तो खैर अब वो अल्लाह के वली अपना ईमान बचाकर भागे। मैं बात को शॉर्ट कर रहा हूँ, बचा भागे हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को इतने पसंद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा समझ लें फजरबना फी आज़ानी, जैसे कि माँ होती है वो बच्चे के कान पे थपकी देती है कि बेटा सो जाए, ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं हाँ मुझे ये नौजवान ये वली इतने अच्छे लगे, इतने प्यारे लगे, मैंने भी प्यार से थपकी दी और ये सो गए। और 309 साल सोए रहे, 309 साल ये सोए रहे। जब इनको उठाया गया पूछा गया कम लबिस्ता, तो आगे से कहने लगे जी लबिस्तु यौमन औ बाद यौम, यानी कुरान के जो वली हैं वो कह रहे हैं कि अल्लाह हम सुबह सोए हैं और दोपहर को 12 बजे उठ गए हैं, दिन या दिन का कुछ हिस्सा सोए हैं, जबकि कुरान कह रहा है ये अल्लाह के वली 309 साल सोए रहे हैं। लेकिन एक ऐसा मकतूबा फिक्र भी है, ऐसा मकतूबा फिक्र भी है, वो मुअज़्ज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ये बात कहता है, ये पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ये लोगों के दिलों के भेद भी जानते थे कि आज ये क्या खा के आए, वो बताते थे अस्तगफिरुल्लाह मुअज़्ज़ल्लाह। तो अब ये कहेंगे कि ये आप कहाँ से बात कर रहे हो, आप जब मुफ्ती हनीफ कुरैशी सर्च करेंगे ना तो आपको वो मिल जाएगी ये भी बात। तो बाकी नाज़रीन यहाँ पे मैं यही दुआ करूंगा, बल्कि यही जुमला कहता चलूं कि अगर बंदे के पास अकीदा तौहीद है तो बंदा कामयाब है। बाकी नाज़रीन यहाँ पे हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की सीख दे और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाजी बना दे। और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली ईमान वाली लंबी जिंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।